السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بشرا بی بی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، عمران خان اور ECL، یہ معاملات ہیں اور انتہائی دلچسپ، اہم اور سنسنی خیز معاملات۔ سنسنی خیزی ہے عمران خان صاحب کے معاملے کو لے کر۔ عمران خان صاحب 25 جولائی کو جب لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچے، 26 کی صبح تک رستوں پر رہے، سڑک پر رہے، اور پھر اچانک یو ٹرن لے کر واپس چلے گئے۔ یو ٹرن کیوں لیا تھا عمران خان صاحب نے؟ کس کا پیغام آیا تھا اور کیا پیغام تھا؟ کیوں ڈر کر عمران خان صاحب واپس چلے گئے تھے؟ یہ ہے اہم انکشاف عمران خان صاحب کے متعلق، اور بشرا بی بی ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور اب بشرا کی آڈیوز کے بعد بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، ان کی آڈیو سامنے آنے کے بعد، ان کی سہیلی فرا گوگی کے کرپشن کے قصے سامنے آنے کے بعد، اب مزید کرپشن کے قصے سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو دائرہ ہے جو بنایا گیا یا جو ہدف کا نشانہ جو ہدف ہیں وہ اصل میں بشرا بیگم اور پھر ان کے ذریعے عمران خان صاحب اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا معاملہ وہ عدالت کے کٹہرے میں ہوں گے۔ اور نام نکالے گئے ہیں ECL سے، 4 نکالے گئے ہیں اور 5 کے نام ڈالے گئے ہیں ECL پر۔ کون ECL پر؟ کیونکہ ECL پر تو اب وہ ہوں گے جن کے کرپشن کے قصے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور آغاز میرا خیال ہے میں کرتا ہوں وہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا معاملہ، عدالت نے واضح وارننگ دے دی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ معاملہ ہے لاپتہ شہریوں کا۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ہیئرنگ کی تھی اس معاملے کی۔ مدثر نارو اور دیگر لاپتہ افراد کا معاملہ تھا۔ پیپلز پارٹی کے جو سابق سینیٹر جنرل سیکرٹری فرات اللہ بابر صاحب بھی عدالت میں تھے، اور وہاں پر عدالت میں جو چیزیں سامنے آئیں اس میں چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے وہ انتہائی اہمیت کے حامل، بلکہ اس میں کیا کہے بندہ، وہ الفاظ نہیں ملتے کہ ایک عدالت جو ہے مسلسل، عدالت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ مسلسل لاپتہ شہریوں کے معاملے پر ریاست سے، حکومت سے پوچھ رہی ہے، لیکن حکومت تو خیر ہمارے ہاں بے بس ہوتی ہے، حکومت نے تو منہ میں مونگ ڈالے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اور ادارہ عدالت کو بتانے کو تیار نہیں ہے کہ جی شہریوں کو کون اٹھا کر لے جاتا ہے، شہری کدھر چلے جاتے ہیں۔ اس میں جو اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اپنا چیف جسٹس صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ وزارت داخلہ شہریوں کی جو لاپتہ شہری ہیں ان کی بازیابی کے لیے اقدامات کرے، اور اگر ان کو اقدامات نظر نہ آئے، عدالت کہہ رہی ہے کہ اگر ان کو اقدامات نظر نہ آئے تو پھر 9 ستمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو عدالت کے کٹہرے میں بلایا جائے گا۔ یعنی کوئی 1-2 ماہ کا وقت حکومت کو عدالت نے دے دیا ہے کہ شہریوں کو بازیاب کروائیں، اور پھر یہ بھی کہ اگر اس میں کوئی فوجی ملوث ہیں تو پھر ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے، کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر حکومت یہ کہے کہ جی ہمیں نہیں پتہ کون اٹھا رہا ہے شہریوں کو، پولیس اٹھا رہی ہے، فوجی اٹھا رہے ہیں، ایجنسیاں اٹھا رہی ہیں، یا ڈاکو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، جیسے مشرف کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جی وہ جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں وہ خود لاپتہ ہو جاتے، وہ جا کر ملیٹنٹ سے مل جاتے، عسکریت پسندوں کے ساتھ مل جاتے۔ اس وقت طالبان بھی تھے، کچھ بلوچستان کے عسکریت پسند بھی تھے، تو ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ تو جی خود چلے جاتے، ادھر جا کر ان کے ساتھ مل جاتے۔ یہ مشرف کے زمانے میں کہا جاتا تھا۔ یہی پیپلز پارٹی کے زمانے میں نواز شریف صاحب لاپتہ افراد کے کیمپس پر جا کر بیٹھتے رہے۔ آمنہ مسعود جنجوعہ کے نے جو کیمپ لگایا ہوتا تھا، عمران خان صاحب جا کر بیٹھتے رہے، دونوں وزیر اعظم بن گئے لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ تو اب عدالت اگر یہ کہے کہ اگر لاپتہ افراد کو بازیاب نہیں کروایا جاتا، یا ان کا کم از کم اتا پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے اٹھایا ہے، کیا مقدمہ ہے، وہ جو ان کے ورثاء کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کم از کم یہ تو بتا دیں زندہ ہے یا مر گئے، یا یہ بتا دیں کہ مقدمہ کیا ہے، تاکہ ہم کم از کم عدالتی کارروائی کریں، یا اگر مر گئے ہیں تو ہم رو پٹ کر اپنا آسرا جو ہے وہ ختم کر دیں۔ تو اس پر کسی حکومت نے، چاہے نواز شریف تھے، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، چاہے عمران خان صاحب، کسی حکومت نے کوئی خاص ہوتا ہے نا اپنا دلچسپی اس معاملے میں نہیں لے سکتے تھے۔ تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جی اگر شہریوں کے معاملے میں کوئی پتہ اپنا حکومت کو اقدامات نہیں کرتی
تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ حکومت خود ملوث ہے اور ریاست خود ملوث ہے اور حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی، تو حکومت بالکل ذمہ دار ہوگی۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب جو خود ایک بار لاپتہ بھی ہو چکے ہوئے تھے، مشرف کے زمانے میں ان کو اٹھایا گیا تھا، اور اٹھانے کے بعد ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا تھا، تو ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ جب لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ لوگ بھی عدالت کو آ کر نہیں بتائیں گے کہ لوگ کہاں ہیں، کون اٹھا رہا ہے لوگوں کو، تو پھر بنتا ہے کہ عدالت ان کے خلاف کارروائی کرے۔ فرحت اللہ بابر صاحب نے تو کہا تھا کہ ایک رپورٹ بھی آ گئی ہوئی ہے، اور وہ لاپتہ افراد کی، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، رپورٹ بھی کوئی آ گئی ہوئی ہے، وہ جو کمیشن بنا ہوا تھا اس کے متعلق۔ تو بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ سنگین ہے، اور اس معاملے پر عدالت جو کچھ کر رہی ہے، یہ ڈیموکریٹس کی حکومت ہے، اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، ان بنیادی انسانی حقوق کہ جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں، وہ بھی اس حکومت کا حصہ ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ ان معاملات پر اگر کسی پر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی کہیں مطلوب ہے، اور کوئی کسی ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث ہے، تو سیدھا عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں مقدمات فائل کرے اور ان کو عدالتوں سے سزا دلوائے، وہ زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر کوئی ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث بھی ہوتے ہیں اور ان کو عدالتیں سزائیں دیتی ہیں، تو اس کا اثر جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے ریاست کے لوگوں کے اوپر۔ اور اگر کوئی واقعتاً بھی اگر ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث ہے اور اس کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور ان کا مطلب سارا کچھ خود ہی، مدعی بھی خود، منصف بھی خود، وکیل بھی خود، سارا کچھ خود کر کے فیصلہ کر کے اور لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، جو کہ عدالت نے کہا کہ یہ تو قومی سلامتی کا معاملہ بن جاتا ہے کہ اگر شہریوں کو اس طرح لاپتہ کر دیا جائے اور شہریوں کا پتہ بھی نہ ہو اور کوئی پرسان حال بھی نہ ہو، کوئی بتانے والا بھی نہ ہو۔ ایک تو یہ معاملہ تھا، تو اس میں اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے وہ تیاری پکڑ لیں 9 ستمبر میں وقت پڑا ہوا ہے، لیکن جو ان کے یا دو طرح کی تیاری ہو سکتی ہے نا، یا تو وہ اقدامات دکھائیں عدالت کو، یا پھر عدالت میں جا کر ہاتھ باندھ کر کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں۔ پھر عطر من اللہ صاحب سیاسی جج تو نہیں ہیں ثاقب نثار کی طرح کے، یا وہ جو اس سے پہلے ہوا کرتے تھے اپنا چودھری، کیا نام تھا ان کا، افتخار چودھری، تو ان کی طرح کے سیاسی جج تو نہیں ہیں کہ کسی سیاستدان کو یا وزیر اعظم کو سامنے کھڑا کر کے ان کی تصدیق کریں۔ وہ کم از کم وزیر اعظم کا تو فرض ہے کہ اگر عدالت بلائے تو وہ جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور وہاں جا کر پھر عدالت کے سوالوں کے جواب دیں، تو کم از کم سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار رہیں، یا پھر اس سے بچنا ہے، جو کہ ظاہر اچھی چیز نہیں ہے۔ عدالت اگر ایک معاملے میں وزیر اعظم کو طلب کر کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے تو کوئی اچھی نظیریں نہیں ہوتی نا وزیر اعظم کے لیے۔ عدالت کا تو جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ قانون کی حکمرانی تو اس سے نظر آتی ہے، لیکن یہ بھی نظر آتا ہے کہ وزیر اعظم بے بس ہے، کہ وزیر اعظم کے اپنے ماتحت ادارے ان کا حکم نہیں مانتے، اور پھر وزیر اعظم عدالت کے حکم پر جا کر سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے اور عدالت کے سامنے شرمندہ ہوتے۔ تو شرمندگی سے بچنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کچھ اقدامات کریں، ان کے اتحادیوں کے ساتھ بھی وعدہ ہے ایسی بات پر، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو، چاہے وہ BNP ہو، یا دوسری جماعتیں ہوں، ان سے ان کا وعدہ ہے کہ جی جو لاپتہ شہریوں کا مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے گا۔ اچھا جی، اب معاملہ وزیر اعظم کے عدالتی کٹہرے میں جانے کے بعد بشریٰ بی بی کے عدالتی کٹہرے میں جانے کا معاملہ ہے، سنگین ہوتا جا رہا ہے معاملہ۔ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کچھ لوگوں کے نام ECL پر ڈالے گئے ہیں، ذرائع سے خبر ہے، لیکن نام سامنے نہیں آئے۔ اب نام سامنے نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے، جب فوری خبر آئی تھی تو اس وقت نام سامنے نہیں آئے تھے، تو نام سامنے نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے عمران خان صاحب، ان کا نام ECL پر ڈالنے کا سنجیدگی سے حکومت غور کر رہی ہے، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی، ان کا نام ڈالنے پر ECL پر ڈالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، خاص طور پر شہباز گل صاحب، جن کا نام حکومت آتے ہی، یا حکومت ابھی عمران خان صاحب کی بالکل جانے کے قریب تھی، تو اس وقت ہی ان کا نام اسٹاپ لسٹ پہ ڈل گیا تھا۔ یہ تھے، اس کے علاوہ وہ تھے شہزاد اکبر صاحب تھے، اور کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے جا کر عدالت سے نام اپنا اسٹاپ لسٹ سے ختم کروایا تھا۔ تو اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب تو اڑن چھو ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے، کوئی ان کا اتا پتہ نہیں ہے۔ شہباز گل صاحب ایک وزٹ کر کے واپس آ گئے، عید پر گئے تھے اور عید کے بعد واپس آ گئے، بچوں کے ساتھ عید وہ جن کی غلامی قبول نہیں ہے ان کے ملک میں بچوں کے ساتھ عید منا کر آ گئے تھے امریکہ میں۔ تو اب شہباز گل صاحب بھی ہیں، اور پھر کچھ اور اس طرح کے عمران خان صاحب کے قریبی لوگ
جنہوں نے اپوزیشن کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا اور جن کی کرپشن کے قصے جو ہیں وہ روزانہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ نام ECL پر ڈالنے کا حکومت فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ لیکن جو نام نکالے گئے اس میں ECL میں سے، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، اپنا نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، وزیر داخلہ صاحب وغیرہ کے نام سنا ہے کہ ابھی تک ECL پر ہی ہے۔ کمال ہے ویسے۔ خیر، اچھا، تو میں بات کر رہا تھا بشریٰ بی بی کا۔ تو بشریٰ بی بی کے بھائی ہیں احمد مجتبیٰ صاحب۔ یہ صاحب ایک بار آپ کو یاد ہوگا کہ خبر آئی تھی کہ لاہور میں وہ پکڑے گئے تھے کسی ناکے پر پولیس کے، بہرحال وہ ہماری پولیس بھی منہ سونگتی پھر رہی ہوتی ہے، تو بہرحال وہ پکڑے گئے تھے۔ لیکن ان کے متعلق جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی کرپشن نے ان کو طلب کیا ہوا ہے 6 جولائی کے لیے۔ 6 جولائی کو تو ویسے عمران خان صاحب کو بھی طلب کیا گیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو 6 جولائی کو طلب کیا ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ 6 جولائی تک ضمانت پر ہیں۔ وہ جو پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے ضمانت لی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اسلام آباد میں جو ان کے اوپر مقدمات تھے 25 مئی کے لانگ مارچ کے دوران جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی 25 سے 26 تک، وہ جس لانگ مارچ کا یوٹرن لے کے دوڑ لگا دی تھی عمران خان صاحب نے، اس پر ان کے اوپر مقدمات تھے اسلام آباد میں کوئی 1 درجن سے زائد۔ تو ان مقدمات میں وہ ضمانت انہوں نے لی تھی، راہداری ضمانت، وہ تھی 25 جون تک، اور 25 جون کو پھر وہ متعلقہ عدالت میں گئے تھے، تو متعلقہ عدالت نے ان کو ضمانت کی پہلی قسط دے دی تھی 6 جولائی تک کی۔ تو 6 جولائی کو عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوں گے، اور 6 جولائی کو ان کے برادر نسبتی جو ہیں وہ احمد مجتبیٰ صاحب، ان کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ساہیوال میں اینٹی کرپشن ساہیوال نے طلب کیا ہوا ہے، ساہیوال سرکٹ نے، اور وہاں پر ان کو کہا گیا آ کر بتائیں۔ اور بتانا کیا ہے انہوں نے، ان پر الزام کیا ہے؟ ان پر الزام بالکل سادہ سا ہے کہ وہ سرکاری زمین تھی، انہوں نے وہ لیز چیز پر دے کر قبضہ شبضہ کر کے اور لیز پر دے دی، اور لیز پر دینے کے بعد انہوں نے 20 کروڑ کا نقصان کیا ہے سرکاری خزانے کا۔ ہم نے رابطہ کیا تھا اپنے پروڈیوسر کے ذریعے احمد مجتبیٰ صاحب سے، انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جو انہوں نے باتیں کی تھیں، انہوں نے 2-4 باتیں جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ جی میں غیر سیاسی آدمی ہوں، میں کوئی حکومتی عہدے میں بھی نہیں تھا، تو میرا کیا تعلق ان معاملات سے، میں کس طرح یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا یہ، ان سے جب کہا گیا کہ جی ہمارے دوست آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، جرنلسٹ جو ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میں کیوں بات کروں، میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں کسی صحافی سے بات کروں، غیر سیاسی آدمی ہوں، اپنے مطلب کا میری بات سے اپنا مطلب نکال لیں گے، اور پھر میں تو لہٰذا میں بات نہیں کروں گا۔ وہ اپنے صحافی جو ہے نا، وہ باتوں کو گھما پھرا کے اپنا مطلب نکال لیتے ہوتے باتوں میں سے، تو یہ انہوں نے انکار کر دیا تھا بات کرنے سے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ملوث ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ ان پر جھوٹا الزام ہے، جو بھی ہے۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، جو لاڈلے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ کر ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ جو مرضی کر لیں۔ جس طرح عمران خان صاحب توشہ خانہ پورا کا پورا کھا گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میرا تو حق تھا۔ جس طرح ملک ریاض صاحب کو 50 ارب روپے جو ریاست کے دان کر دیے تھے، اور اس کے بدلے میں زمین لے لی تھی ملک ریاض سے۔ اب سوال کرو تو وہ کہتے ثواب کے لیے زمین لی تھی ہم نے۔ تو یہ اور اب اسی طرح جس طرح وہ عمران خان صاحب نے کہا فراغ ہوگی بشریٰ بی بی کی سہیلی ہیں، اور ان پر ہمیں جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان کا تو پراپرٹی کا کاروبار کرتی تھی، وہ ریئل اسٹیٹ کا، اور میرے زمانے میں تو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا، اور بڑے لوگ اس میں مالدار بنے تو وہ بھی بن گئی، تو کیا ہو گیا؟ یعنی کوئی ایشو ہی نہیں تھا، کوئی کرپشن کرنا اور مال دھن دولت ہاتھ صاف کرنا، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کمیشنیں لینا، کک بیکس لینا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو لاڈلے ہیں، ہم آئے اس لیے گئے ہیں، ہمیں اپنا پالا پوسا اس لیے گیا تھا کہ ہم آ کر ہاتھ صاف کریں گے، تو ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کے جو برادر نسبتی ہیں، ان کو اب ان کے اوپر یہ الزام ہے سرکاری زمین جو ہے وہ لیز پر دے کر مال دھن دولت بنانے کا اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا۔ اس سے پہلے فراغوی کا تو میں آپ کو بتا چکا، زمینوں کا ذکر بھی ہو چکا ہوا ہے کہ کیا کیا کمال کرتے رہے یہ لوگ۔ 558 کنال زمین، 400 کنال زمین، اور مطلب خیر بہت کچھ ہے، ابھی بہت کچھ آنا ہے۔ ابھی تو آڈیوز آ رہی ہیں وزیر اعظم کہ جب تھے عمران خان صاحب تب وہ کیا باتیں کیا کرتے تھے فون پر، وہ آڈیو بھی وہ انصار عباسی صاحب نے وہ بھی خبر دے دی ہوئی ہے کہ جی وہ آڈیو آنے والی ہے۔ میں سن رہا تھا منصور علی خان صاحب نے وہ اپنا ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے جب وزیر اعظم تھے اور منصور علی خان نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اس انٹرویو میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کا تو فون ٹیپ ہونا چاہیے،
اس میں ایک تو خود ان کی حفاظت ہوتی ہے، دوسرا وہ ملک چلا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں، وہ جن سے بات کر رہے ہیں، تو آئی ایس آئی فون ٹیپ کرتی ہے، ٹھیک کرتی ہے، میرا بھی فون ٹیپ کرتی ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب خبر آئی ہے کہ جی ان کا وہ فون ٹیپ جو ہوا ہے اس میں وہ بات کر رہے تھے ان کے ساتھ، اپنے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے ساتھ، کہ جو امریکی لیٹر آیا ہوا ہے، وہ سائفر جو تھا، امریکی لیٹر نہیں جو سائفر تھا، اس کا ان کو بتایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی لیٹس پلے ود اٹ، تو ہم اس کے ساتھ اب کھیلیں گے، اس کے ساتھ سیاست کریں گے، اس کے ساتھ کھلواڑ کریں گے ہم اس معاملے کے ساتھ۔ تو وہ آڈیو جب آئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ کل پریس کانفرنس کی نا شیریں مزاری صاحبہ نے، وہ عمران خان صاحب کا پرانا موقف، خیر عمران خان صاحب خود بھی یاد نہیں رکھتے تھے کہ ابھی کیا کہا اور اس کے بعد کیا کہنا ہے، وہ یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں، جس طرح یو ٹرن لے گئے تھے ادھر اسلام آباد سے۔ تو بہرحال وہ عمران خان صاحب کی جو آڈیو ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے، تو ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی آڈیو آئی ہوئی ہے، ملک ریاض اور ان کی بیٹی کی آڈیو آئی ہوئی ہے، تو سارا گھوم رہا ہے کہ بنی گالا یا وزیر اعظم ہاؤس میں چل کیا رہا تھا۔ جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو پھر نام بھی ECL پر آئے گا، عدالت کا کٹیڑا بھی ہوگا، پھر احتساب کے جو معیار عمران خان صاحب نے خود بنائے تھے ان معیارات کے مطابق پھر ان کو پرکھا بھی جائے گا، تولا بھی جائے گا اور پھر ٹٹولا بھی جائے گا، ظاہر ہے۔ تو جب پھر ٹٹولا جائے گا اور پھر کچھ نکلے گا نہیں، اور سامنے عدالت میں بیٹھا ہوا ثاقب نثار نہیں ہوگا، تو پھر ہتکڑی ہوگی، کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے تو عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا تھا نا۔ وہ پراپرٹی بنی گالا کی جس کے متعلق آج بھی عمران خان صاحب سے جو آپ اسٹیٹمنٹ لیں گے، وہ اسٹیٹمنٹ اس اسٹیٹمنٹ کے برعکس ہوگی، یا اس سے اپنا کنٹراڈکشن میں ہوگی، یا اس جیسی نہیں ہوگی جو انہوں نے ثاقب نثار کی عدالت میں دی تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے وہ مہر بخاری کے انٹرویو میں کچھ کہا تھا، اور مہر بخاری کے وہ جو اپنا ہم سفر ہیں، ان کے شوہر جو ہیں وہ عباسی صاحب، کاشف عباسی صاحب، ان کے انٹرویو میں الگ سے موقف تھا ان کا، یعنی ایک انٹرویو میں ایک بات کر رہے تھے، دوسرے انٹرویو میں دوسری بات کر رہے تھے، پراپرٹی تھی بنی گالا کی۔ تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ، سب یہ آڈیو ویڈیو سامنے آئیں گی، اور جب جج بیٹھا ہوگا وہ واقعی جج ہوگا، یا کم از کم ثاقب نثار نہیں ہوگا، تو پھر عمران خان صاحب کو جواب تو دینا پڑے گا، پھر بغیر کچھ ثبوت پیش کیے یا پرانی کوئی ادھر ادھر کی ڈاکومنٹس پیش کر کے، اور پھر ان کو وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تو نہیں ملے گا۔ تو بہرحال وہ تو معاملہ ہے کرپشن کا، عدالتیں جانے، عدالتوں کا کام جانے۔ ایک معاملہ ہے بہت اہم، اور وہ معاملہ ہے عمران خان صاحب کے متعلق۔ عمران خان صاحب جو انقلاب برپا کرنے چلے ہوئے ہیں پاکستان میں دیکھ رہا تھا، کل ٹویٹ کیا تھا انہوں نے، کامران خان نے، عمران خان صاحب کے بہت بڑے خیرخواہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی جب کامران خان صاحب کا اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی کبھی کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ جی آپ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو جو آپ کی جنگ ہے، آپ کی جو لڑائی ہے، یہ آپ کو رکھنی ہوگی سیاست دانوں تک، اس کو فوج کے ساتھ دشمنی مول مت لیں۔ یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو دیا ہے مشورہ۔ اب فوج کا کہانی تو خیر دوسری ہے، فوج کے ساتھ وہ دشمنی لے رہے ہیں نہیں لے رہے، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جلسے میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بعد پھر وہ اثر دیکھتے ہیں کہ جس کا اثر کیا ہوا ہے۔ نیوٹرلز کے اوپر وہ جو تنقید کر رہے ہیں، اس کی تنقید کے نتیجے میں نیوٹرلز ڈر گئے ہیں، خوفزدہ ہو گئے ہیں، اب وہ ان کے سامنے جھک جائیں گے، یا پھر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اثر نہیں پڑا تو پھر کسی بندے کو بھیج دیتے ہیں کہ جا کر کہہ دیں یار بس بھی کر جاؤ یار، کوئی مطلب اتنا بھی کیا ہے، اور بچے کی جان لیں گے کیا، اس طرح کا میسج کر کے پھر صلح صفائی کا میسج دیتے ہیں، معافی تلافی کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب۔ بلکہ وہ جو پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ تھا، اس جلسے میں تو انہوں نے، ان کے ہاتھ میں برش تھا بھائی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں شہباز شریف سے بھی بہتر پرفارم کر سکتا ہوں، کہا انہوں نے۔ مریم نواز صاحبہ کہا کرتی تھی کہ عمران خان کو ڈر شہباز شریف سے ہے، شہباز شریف سے خوفزدہ اس لیے ہے کہ شہباز شریف صاحب عمران خان کے پوٹینشل متبادل ہیں، باصلاحیت متبادل، عمران خان سے زیادہ ان میں صلاحیتیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی صلاحیتوں کا سب کو پتہ تھا۔ اب عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کی صلاحیتیں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ چیری بلاسم ہے۔ اب عمران خان صاحب جو خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں زیادہ بہتر آپ کے لیے خدمت کر سکتا ہوں، تو وہ پھر میسیجنگ بھی کر رہے ہیں، انقلاب کی باتیں بھی، پھر اپنا تاریخ معاف نہیں کرے گی کہ تانے بھی، اور پھر ساتھ ہی بندے بھیج دیتے ہیں کہ جی وہ جو اپنا عبداللہ ریاض صاحب کو بھیجا ڈونلڈ لو کی طرف کہ بس کر جاؤ یار، کیا ہو گیا، مطلب میں امریکہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو کوئی بات کر ہی دی تو کون سی غلطی ہوگی، مطلب معاف کر دے۔ تو وہاں سے بھی معافیاں مانگ رہے ہوتے، اور GHQ بھی اپنے بندوں کو بھیج رہے ہوتے کہ اب بات ختم کر دو، تو اگلے کہتے ہیں کہ جی یار ہم تو ہو گئے اے پولیٹیکل۔
عمران خان صاحب کس طرح یہ بات کرتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو نکال دو، مجھے لے کر آ جاؤ، میرے ساتھ صلح صفائی کر لو، وہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل ہو گئے۔ تو خیر اب معاملہ جو ہے خان صاحب کا 25-26 جولائی کے لانگ مارچ کا ہے، انکشاف جو ہوا ہے ان کے متعلق بڑا دلچسپ انکشاف ہے۔ عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر جب اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، ان کو روکا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اٹک کے پل پر عدالت نے، اسلام آباد اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا حکومت کو کہ عمران خان صاحب کے راستے میں سے ساری رکاوٹیں ختم کر دیں اور جہاں یہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو جلسہ کرنے دیں۔ انہوں نے جلسے کے لیے H9 گراؤنڈ مانگی تھی، عدالت نے کہا دے دیں، حکومت نے کہا لے لیں، اور لیکن یہ گارنٹی کہ یہ آگے نہیں آئیں گے، ڈی چوک تک نہیں آئیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے راستے کھلے تو عمران خان صاحب اپنا لشکر لے کر اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو آتے ہوئے وہ H9 پارک نہیں گئے۔ جب H9 پارک نہیں گئے تو حکومت نے کہا اب آئے۔ رانا ثناءاللہ صاحب اسی تاڑ میں بیٹھے ہوئے تھے، رانا ثناءاللہ صاحب بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ غلطی کریں اور پھر میں ان کو پھینٹا لگاؤں۔ رانا صاحب کو غصہ ہی پڑا ہے۔ اب ایک بات ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس اصول کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ایک فیکچول، ایک حقیقت، کہ رانا صاحب انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یار یہ غلطی کریں، یہ آئیں ذرا ڈی چوک کی طرف، ریڈ زون کی طرف آئیں، پھر دیکھیں ان کو پتہ چل جائے کہ پہلے جو تھا وہ بھی راجپوت تھے، چودھری نثار علی خان صاحب، وہ فیصل آباد کے اپنا چکری کے راجپوت، اور یہ تھے راجپوت جناب فیصل آباد کے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک راجپوت کو تو آپ نے ملا کر گیم کھیل لی تھی، ایک راجپوت سامنے کھڑا ہے، آؤ نا ذرا۔ تو انہوں نے رانا صاحب نے جو ہے وہ اپنی دکھائی مونچھوں کو تاؤ لگا کر وہ انتظار میں بیٹھے رہے، اور وہی عمران خان صاحب نے غلطی کی، لوگوں کو آگے بھیج دیا، کہتے آئے کہ ڈی چوک پہنچے۔ تو وہاں پر اچھی خاصی شیلنگ ہوئی لوگوں پر جو ڈی چوک پر آ رہے تھے، ریڈ زون میں جا رہے تھے۔ جب عمران خان صاحب ریڈ زون کے قریب تھے تو بقول حامد میر، دیکھیں خبریں بہت پھیلائی گئی تھیں کہ عمران خان صاحب کو کہہ دیا گیا کہ جی آپ واپس چلے جائیں، باجوہ صاحب نے کہا ہے، DGI نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، فلاں صاحب ان کے پاس گیا تھا، فلاں صاحب نے یہ میسیج دیا۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ واپس چلے جائیں اور آپ کو ہم الیکشن دلوا دیتے ہیں کچھ دنوں میں، یہ 31 مئی تک، اور یہ وہ ساری باتیں جو سامنے آ رہی تھیں، اس طرح کی خبریں پھیلائی گئیں تاکہ عزت بچے نا، اپنا فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی چیزیں کی گئی۔ لیکن حامد میر انکشاف کریں، حامد میر بہت باخبر آدمی ہے۔ حامد میر جو بات کر رہے ہیں میں اندازہ لگا سکتا ہوں بطور جرنلسٹ کہ حامد میر صاحب کا سورس کیا ہوگا، لیکن میں یہاں پہ بات نہیں کروں گا، یہ میرا اندازہ ہے، اس لیے میں نام نہیں لے سکتا۔ لیکن حامد میر کا جو سورس ہے، اس سورس نے 1-2 بار لانگ مارچ سے پہلے ہمیں بھی کہا تھا کہ جی میں ان کو دکھا دوں گا، یہ آگے بڑھیں تو صحیح نا، ذرا آئیں تو صحیح۔ تو ذرا حامد میر جس اسٹائل میں بات کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ان کو وہ جو بات تھی رانا ثناءاللہ صاحب کی، تو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کو یہ خبر کس سورس نے دی ہے، لہذا وہ اتھینٹک چیز تھی۔ اچھا حامد میر نے بات کی ہے، 1 جولائی کو پروگرام ہوا تھا جواب چاہیے ڈاکٹر دانش کا 92 پر، اس میں وہ بات کر رہے تھے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب عمران خان صاحب آگے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کسی آس پر، کسی امید پر، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے ان کو ایک پیغام بھیجا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک وزیر سے۔ اب وزیر کون کون ہے ساتھ کھڑے ہوئے، پہلے میں پیغام سنا دیتا ہوں پھر وزیروں کے نام لے لیتا ہوں۔ پیغام سادہ سا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے پاس پہلے آنسو گیس نہیں تھی، اب میرے پاس 1500 شیل آ گئے ہیں، 1000 تو ہیں یہ کراؤڈ کے لیے، مجمع کے لیے، لوگ جو ڈی چوک پر دندناتے پھر رہے، 1000 تو ان کے لیے ہے جو آپ ساتھ لا رہے ہو، 1000 ان کے لیے ہیں، 500 پنجابی میں، حامد میر صاحب کے بقول پنجابی میں نے کہا 500 میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں، آپ کے اور آپ کے لیڈر کے لیے، اور یہ 500 شیل لگیں گے آپ کے کنٹینر پر، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے آگے آتے ہو۔ یہ پیغام جانے کی دیر تھی اور انہوں نے یو ٹرن لیا۔ یہ پیغام کیا ہے، کوئی 6 سے 7، 6:30 سے 6:45 کے درمیان حامد میر یہ بتا رہے ہیں۔ اب یہ جتنی ایکوریٹ انفارمیشن ہے نا حامد میر صاحب کے پاس، تو یہ مجھے اندازہ ہے کہ حامد میر صاحب کو کس نے بتائی ہوگی بات، اور بات 100% درست ہے۔ تو وہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے تقریر کی، 6 دن کی تاریخ دے کر فیس سیونگ لے کر دوڑ کے چلے گئے، وہاں سے نکل گئے۔ اچھا اب وہ جو جس وزیر کے ذریعے عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا، اچھا وزیر اب کھڑے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ رائٹ سائڈ پر، شاہ محمود قریشی کھڑے ہوئے، ان کا مائک پکڑا ہوا ہے فیصل جاوید نے جو کہ وزیر نہیں ہے، اور ان کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں پرویز خٹک صاحب، اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اسد عمر صاحب۔ اور حامد میر صاحب کے بقول انہوں نے پنجابی میں پیغام دیا تھا وزیر کو، جو سابق وزیر یعنی عمران خان صاحب کے سابق وزیر جو تھے وفاقی، پنجابی میں پیغام دیا تھا۔ تو اب یہ پنجابی میں پیغام انہوں نے اسد عمر کو بھی نہیں دیا ہوگا، پرویز خٹک کو بھی نہیں دیا ہوگا، یہ پنجابی میں پیغام دیا ہوگا شاہ محمود قریشی کو۔ اور یہ جو تینوں لوگ کھڑے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے آس پاس، یہ کنٹینر پر چڑھنے سے پہلے
اٹک پل کراس کرنے سے پہلے یہ اسپیکر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک رات پہلے، اور اس دن بھی، اور اسپیکر ہاؤس میں یا اسپیکر کے پاس اسپیکر صاحب کی میزبانی میں مذاکرات کر رہے تھے. خورشید شاہ صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے وہاں پر، اور ان کو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں صرف آپ کوئی تاریخ دے دیں، کوئی بھی تاریخ دے دیں الیکشن کی، 1 ماہ کی، 2 ماہ کی، 4 ماہ کی، 6 ماہ کی، بس ذرا جو مدت ہے اس سے کوئی 1 ماہ پہلے کی تاریخ دے دیں، ہم لانگ مارچ نہیں کر کے لے آتے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ آؤ لانگ مارچ کرو، یہ ہم خبر دے چکے ہوئے آپ کو. تو وہ ان میں سے شامل ایک وزیر، تو پنجابی تو شاہ محمود قریشی صاحب سرائکی پنجابی، تو باقی تو دونوں نہ پنجابی بول سکتے ہیں نہ دونوں کو آتی ہے. تو یہ پیغام ان کو گیا. اس پیغام کے بعد بقول حامد میر عمران خان صاحب جو ہیں آنسو گیس کی شیل سے ڈر کر انہوں نے یو ٹرن لیا اور نکل کر بھاگ گئے. وہ عمران خان صاحب پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ کوئی تقریباً 1 مہینہ بیٹھے رہے تھے وہاں پر پشاور میں، اور پھر وہاں سے ضمانت لے کر بنی گالا آئے تھے، جو ضمانت پرسوں یا کل 6 کو ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ ضمانت لیں گے. تو وہ والے عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نکلیں، خوف اتاریں اپنے آپ سے، خوف کو ختم کریں، اور خوف اتار کر اپنے سے اور انقلاب کے لیے نکلیں. انقلاب اس لیڈر کی قیادت میں نہیں آ سکتا جو لیڈر آنسو گیس کے شیل سے ڈر کر بھاگ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.